متاع زندگی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی نہیں، وہ کیوں نظر جراتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کر پین میں دودھ پتی ڈالتے ہوئے دراز کے سے کچھ نظریں اوجھل کرتے ہوئے بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور ادھر ادھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کونیاں میز پر جمائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ فہمیٰ کی جانب اس کی پشتی محبت کبھی کبھی بری طرح اپنا خراج وصول کرتی ہے کہ انسان کے پاس اس کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی دوسری آپشن باقی نہیں رہ جاتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زراعت کی کچھ جتاتی ہوئی نظریں اس کی جانب ہوئیں۔ اگر میں بھی خود کو اس ملک کے لیے کسی صورت کام میں لانا چاہتی ہوں تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فاہمہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یار، یہ ہمارا پروفیشن ہے، ہماری ٹریننگ ہی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور اس نے بے اختیار سر پر ہاتھوں میں سر گرایا۔ فاہمہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، آپ کو مجھ سے زیادہ میرے جذبہ کو سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہو اگر میری جان اس ملک کے لیے قربان ہو جائے؟ اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی؟ آج اس کو احساس ہوا تھا کہ خود کو موت کے منہ میں دینا کہیں زیادہ آسان ہے، مگر اپنے بہت پیاروں کی موت کو منہ میں دھکیلنا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ فہمیٰ کچھ کہتی، چائے ابلنے ہی لگی تھی۔ اس نے تیزی سے چولہا بند کیا۔ کیوں؟ میں چائے کو انڈیلنے دو نا۔ چائے انڈیلی اور ایک کپ زراعت کو پکڑایا اور دوسرا کپ لیے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس لذت کو چکھنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو اتنا نڈر بنا دیتی ہے۔ شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہو۔ زراعت نے ہاتھ نیچے گراتے فہمیٰ کی روشن آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے بہت زیادہ تو نہیں، مگر آپ کے ساتھ زندگی کے بے فکرے دن گزارنے کی ٹریننگ لی ہے۔ نکاح ایک کمٹمنٹ ہے۔ ہم اپنے شریک سفر کے ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں اور میں اسی ایک کمٹمنٹ کو نبھانا چاہتی ہوں۔ فہمیٰ نے عزم سے کہا۔ یعنی آپ نے اپنے فیصلے سے ہٹنا نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے۔ زراعت نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا اور اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ دے۔ فہمیٰ نے پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زراعت نے بے اختیار اس کا ہاتھ ساتھ لگایا اور اسے یہیں روک لینے کی چاہت شدت سے دل میں ابھری تھی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ سب، زراعت نے بےچارگی سے کہا۔ اللہ آپ کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ میری امانت ہر قدم پر حفاظت فرمائے۔ زراعت نے اسے خود میں زور سے پینچا اور دل کیا کہ اسے خود میں کہیں چھپا لے۔ اس نے خواہش کی کہ اس رات کی صبح کبھی نہ آئے، مگر بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے ہوئے بے چین ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر صبح ہو چکی تھی۔ زراعت بہت بے چین تھا، مگر فہمیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اسے کسی صورت پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جیسے ہی ہوئی، فہمیٰ نے جانے کے لیے تیار ہوئی اور زراعت نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جس میں ایک چھوٹی سی چپ لگائی۔ اس چپ کے تھرو آپ کی ڈسیکشن اور ان پر ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فراز، جو کہ زراعت اور سفیان کا نہ صرف دوست تھا بلکہ ان کی ٹیم میں شامل تھا، وہ ایک رکشے میں رکشہ چلانے والا کے حلیے میں موجود تھا۔ سر پر ٹوپی پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، کندھوں پر کپڑا رکھے، سب نے اس کا حوصلہ بلند کیا۔ کچھ دیر بعد فہمیٰ مہرالنساء کے سامنے تھی جو ہوش منگی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کہاں ہے تیرا عاشق؟ اتنی بھی اس میں ہمت نہیں تھی کہ خود چھوڑنے آتا۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا، آستین کا سانپ پال رہی ہوں، مگر تیرا بھی سب انتظام ہو گیا ہے۔ بس ایک دو دن میں تجھے ایسی ہی جگہ پہنچائیں گے کہ تیرا عاشق تیرا بھی سراغ نہیں پا سکے گا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ فہمیٰ نے نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تو اتنی بچی کہ سمجھ نہ آئے مجھے تیرا عاشق تجھے لے کے جاتا ہے کیا واقعی؟ مگر اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ فہمیٰ نے جس جانداری سے لا علمی کا مظاہرہ کیا، مہرالنساء خود گڑبڑا گئی۔ بکواس نہ کر، وہ غصے سے گرائی۔ وہ تو کوئی بزنس مین تھا۔ مہرالنساء سچ میں گڑبڑا گئی۔ اچھا چل، ابھی تو اپنے کمرے میں دفع ہو جا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ فہمیٰ جا چکی ہے، جبکہ فہمیٰ شفقت سے لاؤنج کے ساتھ موجود کچن میں چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ وہ دم ساتھے وہاں کھڑی رہی جہاں سے مہرالنساء کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، ہاں سرکار۔ وہ لڑکی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اور آپ نے تو اس کے واپس آ گئی ہے جو لونڈے کے ساتھ گئی تھی، اور وہ اسے فہمیٰ کے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی، خود ہی اس کی اصلیت سے بھی بے خبر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کتنے بجے آپ آئیں گے؟ صبح سے ہی ہے، یہ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا۔ فہمیٰ کچن کی دوسری جانب سے باہر نکلنے والے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھتے باہر لان کی جانب نکل گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی
फैमा ने अपने हैंड बैग से मोबाइल निकाला, वो जो आते साथ ले आई थी। ज़रात के मैसेजेस थे जिसमें उसकी हैरियत पूछी गई थी। उसने सारे मैसेजेस पढ़कर बड़े बड़े डिलीट किए। वो जानती थी कि ज़रात ने मेहरुनिसा से होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली है। दरवाजे को ला करके उसने बेड के साथ नीचे बैठकर तकिया में बिल्कुल साथ रखते हुए जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, ठीक हो ना फैमा? ज़रात की तशवीश पर पुरतशवीश आवाज़ सुनकर उसे समझ नहीं आया रोए या खुश हो। अंधे कुएं में तो खुद को डाल चुकी थी। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। इस वक्त कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं कमरे में हूँ जो मेहरुनिसा ने पहले मुझे दिया हुआ था। बहुत आहिस्ते से बोल रही हूँ। अच्छा, एक काम करना, मेरे और शीजा भाभी के जितने भी मैसेजेस हैं सब अपने मोबाइल में से डिलीट कर देना। सिर्फ मेरा नंबर आपके मोबाइल में रहे। मैं नहीं जानता कि ये मोबाइल आपके पास कब तक रहने वाला है और रहने देते हैं। अगर किसी के हाथ लग गया तो आपने जो मेरे प्रोफेशन से लातल्लुकी का कहा है कि वो ड्रामा ना खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। उसे ज़रूरी हिदायत देते हुए उसने अपनी हदशों का जिक्र किया था। मैं किसी मिशन में घबराया नहीं जितना आपकी वजह से ये मिशन खौफजदा कर रहा है। ज़रात ने नाराज लहजे में कहा। आई एम सॉरी। उसके नाराज लहजे पर उसे बेख्तियार ज़रात बेकाबू हुआ था। ज़रात ने पहली मरतबा अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया था कि ये सोच के ज़िंदगी उसे दोबारा ये मौका दे या ना दे, दोनों में से नहीं जाता था। ज़रात ने फ़ोन बंद करते ही फैमा उठी, वज़ू किया और इस मिशन की कामयाबी के लिए हाजत के दिनों फल पड़े। शाम में मेहरुनिसा उसके कमरे में बाहर आओ साथ कहते हुए फैमा कमरे से चली गई थी और उसने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ लिया। दिन में जितनी सूरत याद थी खुद को पढ़कर फूंकी और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जैसे ही लांच में पहुंची, एक ऊंचे लंबे कद का आदमी सब फैमा के सामने आते ही जांचती नजरों से उसे देखा। फैमा ने दिल में अल्लाह से अपना एतमाद बरकरार रखने की दुआ मांगी। तो तुम हो उस खबीस की मंजूर नज़र। फैमा जान गई कि उसने किसका कहा दिल तो किया। ज़रात को गाली देने वाले का मुंह नोच ले। कोई मोबाइल है इसके पास? अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। उसने मेहरुनिसा को मुखातिब किया। मोबाइल कहाँ है तेरा? कमरे में। उसने मुख्तसर जवाब दिया। शुक्र है वो ज़रात के कहने पर अमल कर चुकी थी। ज़रात की दूर अंदेशी को उसने दिन में सराहा था। जाओ जा जवाद, इसका मोबाइल लेकर आ। मेहरुनिसा ने जवाद को मुखातिब किया। वो मुअद्दिब बना खड़ा था, तेजी से अंदर की जाने बढ़ा और इतनी देर में फैमा सरमद चौधरी की चुपती नजरों से खुद को महसूस कर रही थी। जवाद वापस आया और मोबाइल सरमद चौधरी को दिया। फैमा ने एक अक्लमंद और की थी कि ज़रात की कुछ दिन की पहले की ताकि सब कॉल्स रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर दिया था। कार रिकॉर्ड्स बस तभी तक आ रहा था जब वो यहाँ थी। सरमद चौधरी जो सोफे पर बैठा था, मगर उसके मोबाइल में तो ऐसा कुछ न मिलने पर वो गुस्से में पागल हो गया। सोफे से खड़े थे जब किसी चील की तरह फैमा की जानिब आया और बेदर पे उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। उसे इस कदर गुस्सा आया हुआ था कि वो न चाहते हुए भी उसने फैमा के थप्पड़ों से मुंह लाल कर दिया था। वो इस कदर गुस्से से पागल हो चुका था कि उसे खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। बकवास करती है हरामजादी, बहुत शातिर है ये भी। और इसको आज और अभी मेरे फार्म हाउस पर पहुंचा दो। परसों इसका स्मगल होने वाली लड़कियों में ये सबसे पहले जाएगी। दुबई की गधे गिद्ध जब इसकी हड्डियां नोचेंगे खाएंगे, मैं देखूंगा इसके आशिक का क्या हाल होता है। मुझसे पंगा लिया है ना, आप सारी उम्र इसका सुराग नहीं पा सकेगा। सारी अफसरी निकल जाएगी। आज रात मैं भी वहां जाकर जश्न मनाऊंगा और वो गाली रोएगा। वो वाकई जख्मी शेर की तरह लड़ता। फैमा नीचे गिरी और अपने आंसू रोकने की जतन कर रही थी। गाल संसार रहे थे और फिर अब अज़म और पुख्ता हो चुका था। ज़रात और उसकी पूरी टीम इस वक्त हेड ऑफिस के कमरे में बैठे इस चिप की मदद से मेहरुनिसा के घर होने वाली सरमद चौधरी की बकवास सुन रही थी। फैमा का जाना जहां उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था, वहीं उसकी बकवास फैमा के लिए बहुत बुरी थी। वो दो हिस्सों में टूट गया था। सबने टिक्की आवाज पर ज़रात की जानिब देखा जो बंद मुट्ठी में होंठों पर रखे अपने गुस्से पर काबू करने के जतन में था। नहीं तो दिल चाह रहा था सरमद चौधरी को गोलियों से भून डाले, जिसने उसकी जिंदगी को अपने इंतकाम की बीट चढ़ाने का सोचा था। और ज़रात को इस कदर फैमा के गालों को हाथ लगाया। सुफिया ने उसकी कैफियत समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। आज रात ही रेड के लिए तैयार हो जाओ। इस सरजमीन को इस शख्स को के गंदे वजूद से उसकी पाक कर देना चाहता हूँ। ज़रात ने किसी की जानिब देखे बिना ही ऑर्डर कर दिया था। कहते साथ ही वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ और तैयार होने के लिए चल पड़ा। हेडक्वार्टर में उसके रूम की जानिब ज़रात पड़ा जहाँ उसका यूनिफॉर्म मौजूद था। पहले उसने वज़ू किया और उसके उठते हर कदम में एक अज़म था। वज़ू करके उसने 2 नफल
ادا کی اور سلام پھیر کر جب ہاتھ اٹھائے تو اس ملک کے بعد جو سب سے پہلے خیال آیا وہ فہمہ کا تھا، اس کی اس اذیت کا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے اٹھائی تھی۔ ابھی تو وہ یہ نہ جانتے تھے کہ فہمہ زراعت کے نکاح میں ہے، نہیں تو نہ جانے اس کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کرتے۔ اے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر اور ہر پریشانی آپ کے سپرد کی، میرا ہر رشتہ، میری جان، یہ میری ہر چیز آپ کے حوالے۔ اے اللہ، میری زندگی کا مقصد آپ نے برائی کا خاتمہ کرنا لکھا ہے۔ آج پھر میں انسانوں کا اتصال کرنے والے شیطان کے خلاف جنگ لڑاؤں، مجھے کامیاب فرمائیے گا۔ حق اور باطل کی جیت میں میری رہنمائی اور مدد کیجیے گا۔ میری عزت اور امانت بھی بالکل اسی طرح ان درندوں میں حفاظت کروائیے گا۔ آمین کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور بوٹس پہنے اور گنز لوڈ کی۔ کہیں سے وحشت یا گھبراہٹ نہیں جھلک رہی تھی، ایک عجیب سا اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ واپس سے میٹنگ روم میں آتے ساتھ ہی اس نے میٹنگ لی تھی جہاں وہ سب پہنچے۔ سب آلریڈی یونیفارم میں تیار کھڑے تھے اور انہوں نے اب مشن کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے نقشے پر مختلف ایریاز کو ہائی لائٹ کیا تھا جہاں سے انہوں نے اس پورے فارم ہاؤس کو گھیرے میں لینا تھا۔ سفیان نے اتنی دیر میں فہمہ والی چپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ کیا تھا جس سے ہینڈ فری اس کی مدد سے ان کو مدد مل سکے تھے، اور ان کو مدد سے زراعت کے علاوہ 5 اور لوگ تھے جو اس ساری ٹیم کو لیڈ کریں گے اور وہاں کی گفتگو سنیں گے۔ مورالز جس وقت سب تیاری مکمل ہو گئی تھی، زراعت نے نعرہ لگایا اور ان سب کے چہروں پر کالی سیاہیوں کے نشان گالوں اور ماتھوں پر تھے۔ ہائے سر! سب یکسبان ہوئے۔ اپ ٹو دی اسکائی سر! سر، آئی نیڈ آل آف یو ٹو بی فاسٹ اینڈ ڈیٹرمنٹلی یور لاسٹ بریتھ۔ اس نے سب کا مورال بلند کیا۔ پاکستان زندہ باد! پورا میٹنگ آفس اس نعرے سے گونج اٹھا تھا اور وہ اپنے مشن کے ساتھ تیار ہو گئے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی زراعت نے سب کے آگے دروازے کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے ایک قافلہ اپنے عزائم لیے اس رات کی سیاہی کو صبح کے اجالے میں بدلنے چلا تھا، اور زراعت ایک عزم لیے وہاں سے نکل چکا تھا۔ سب اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی رات میں ایک گاڑی میرون نساء کے گھر آئی تھی۔ فہمہ کے ہاتھوں میں رسیوں سے باندھا تھا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تھی اور اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر ایک گاڑی میں بٹھایا۔ زراعت کے وہ بندے جو میرون نساء کے گھر کی پہرےداری کر رہے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی، اور اسے اطلاع دیتے ساتھ ہی وہ کہ فہمہ کو لے کر فارم ہاؤس لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی نکلی جس میں سرمد چودھری بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کن کن راستوں سے گزر کر یہ گاڑیاں فارم ہاؤس پہنچی۔ فہمہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کے باعث کسی جگہ کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ 2 آدمیوں نے اسے گاڑی سے اتارا اور ابھی اس کی آنکھوں پر پٹی جوں کی توں تھی۔ کچھ دیر اور چل کر وہ فارم ہاؤس میں پہنچی۔ ایک بڑا سا لکڑی کا منقش دروازہ کھول کر اسے اندر لے جایا گیا اور پھر ایک کمرے کے آگے رک کر لاک کھولنے کی آواز آئی اور اسے اندر دھکیل کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ جو ہی اس کی نظریں سامنے پڑی، 2 اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں، اور جیسے ہی وہ بندہ وہاں سے گیا ان کی جانب بڑھنے لگی، مگر ایک لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فہمہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے ہاتھ پر کچھ لکھا۔ فہمہ اب کچھ نہ سمجھ سکی۔ پھر اس نے دوبارہ لکھا تو اس کی انگلی کے اشارے سے، جو کہ یقیناً ان کی آپس کی گفتگو سننے کے لیے تھے۔ فہمہ خاموشی سے دیوار کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا سوائے ایک کارپیٹ کے، اور کچھ نہیں تھا۔ فہمہ کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ سرمد چودھری کے فارم ہاؤس سے کچھ ضلع پہلے جنگل آتا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر لے جا کر اپنی گاڑیاں روکی تاکہ سڑک پر جانے والی کوئی گاڑی وہاں کمانڈوز کی گاڑیوں کو نہ دیکھ لے۔ اب گروپس کی شکل میں وہ آہستہ سے جنگل میں آ رہے تھے اور ان کے فارم ہاؤس کے ارد گرد بہت سے لوگ پہرے داری پر لگے ہوئے تھے۔ زراعت کے ماتحتوں نے رینگتے ہوئے اسے لا کے گھیرے میں لے لیا۔ ارد گرد بڑی بڑی گھاس پھوس تھی جس سے رینگتے ہوئے کچھ جسم کسی کو رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چل سکے۔ اس کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بم کی شکل میں زہریلی گیسز والے بم تھے جن کی پھٹنے اور گرنے کی کوئی آواز نہیں آتی، مگر زمین پر گرتے ہی اس کی پتلی جھلی پھٹ جاتی ہیں۔ اتنی تیزی سے وہ انسان کو بے ہوش کرتی ہیں۔ انہیں بچنے یا بھاگنے کی نوبت لیتی تھی۔ وہاں سے پہرے داروں کی لوکیشن بتا رہے تھے اور ان کے بومز کا اشارہ دیتے۔ ساتھ ہی زراعت نے اپنے مائکرو فون میں تھرو بومز کو حکم دیا، جو نے ایسے ماسک پہنے رکھے تھے جن کے باعث اسے پروٹیکشن ملی تھی، اور سب کے سب پہرے دار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب وہ فارم ہاؤس کے گرد بنی دیواروں کو بلا کر اندر جا سکتے تھے۔ زراعت نے اپنی جگہ کھڑے تھے سب کو فالو کا اشارہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ
فارم ہاؤس کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ اس جادو کی بڑھیا کو لے کر آؤ ذرا۔ سرمد چودھری صوفے پر بیٹھتے شراب کا گلاس سامنے رکھے ٹانگے سے سامنے ٹیبل پر پھیلائے اپنے ماتحت کو دیکھا اور ایک ہاتھ میں اس کا سگار اور دوسرے ہاتھ میں بیٹھتے جو تھوڑی دیر کے بعد فہمہ کو لے کر آگے آیا۔ حسن کی دیوی وہاں کیوں کھڑی ہیں، ادھر آنا۔ سرمد چودھری نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرتے آگے بڑھی۔ کتنی راتیں گزاری ہیں تو نے اس ٹنڈے کے ساتھ؟ یہی کوئی 15-20۔ فہمہ نے نظریں نیچے کیے ہوئے دہرایا۔ اور اتنی راتوں میں اس نے تجھے اپنی اصلیت بتائی؟ ایک اور سوال۔ نہیں۔ فہمہ کے جواب پر اس نے اپنی گسیلی نظریں اس پر جنمائیں اور اس کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ دیکھ تو اتنی خوبصورت ہے کہ تجھ پر ظلم کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر میری مجبوری کہ مجھے خوبصورت لڑکیاں وہی اچھی لگتی ہیں جو یہاں سے بے وقوف ہوں۔ اور اس کے ماتھے پر اپنی انگلی بچھاتے ہوئے کہا، خوبصورت اور چلاک لڑکیاں، مجھ پر رحم نہیں آتا۔ اس نے سختی سے فہمہ کے جبڑے اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کے چہرے کو دو چار کیا۔ سیدھی طرح بکواس کر تو اس کے کس اڈے سے واقف ہے؟ سرمد چودھری کے جواب پر وہ خاموش رہی۔ بکواس کرتی ہے کہ نہیں؟ سرمد اب کی بار وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا اور فہمہ خاموشی ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اسے اپنی جگہ خاموش اور ڈٹا دیکھ کر پے در پہ اس نے فہمہ کے وجود پر کیے یہ دیکھے بغیر ہی اس کے جسم کے کس حصے پر پڑے ہیں وہ ادموئی ہوگی۔ وہ پاس آئے اور اسے سیدھا کر کے اس کے چہرے کو پھر سے سختی سے جھنجھوڑا اور منہ سے کراہے نکل رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ سرمد غصے سے پاگل ہوتا فہمہ کو مزید کوئی گزند پہنچاتا، یکدم فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی لاؤنج کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے اور اس کی جانب سے کمانڈوز اندر آئے۔ چھتوں سے دڑ دڑ کی آوازیں آئی تھیں اور اس پر تھوک پھینکتی، مجھے زمین میں گاڑ دو۔ اس کے ماتحتوں کو الرٹ ہونے کا ٹائم نہ مل سکا۔ سرمد چودھری بھاگنے کی کوشش کی۔ تیزی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اوپر سے آتے زراد نے اسے اپنے گن کا نشان رکھا۔ اور لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہو جن کو تو بیٹیاں بنانے کے لیے لایا ہے۔ ماما مجھے نہیں معلوم، دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو خود یہاں بہت دنوں بعد آیا ہوں۔ وہ گنگنانے لگا۔ اس سے پہلے کہ زراد کچھ کہتا سفیان تیزی سے اس کی جانب آیا۔ فہمہ کی حالت بہت خراب ہے، تم اسے یہاں سے سیدھا ہسپتال لے چلو۔ زراد نے نظریں ایک پل کو سرمد چودھری سے ہٹائے بنا ہی کہا تھا۔ سفیان الٹے قدم سے بھاگا تھا، فہمہ کے وجود کو چادر میں لپٹا اور بازوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ سرمد چودھری نے کچھ نہ بتانے پر زور دیا تھا، ان قدموں کو تجھے غرور ہے نا؟ اس کے در سے چلانے پر زراد کے کانوں میں کچھ دیر پہلے اس کی کراہیں گونجی تھی۔ دیکھو میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ سرمد کچھ اور کہتا، زراد نے ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ پر ماری اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ اور کچھ لڑکیاں تو اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تھیں۔ زراد کے ماتحت دو نئے کمرے سے نکالی تھی، جن کی حالت دیکھ کر زراد نے غصے سے سرمد چودھری کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اتنے زور سے دبایا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل کر ابل آئی تھیں۔ اب اگر تو نے نہیں بتایا تو تیرے جسم کو اتنی ہی مرتبہ تیرے سگار سے داغوں گا اور جتنی مرتبہ تو نے ان لڑکیوں کو ٹچ کیا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک تہخانہ ہے، وہاں ہیں باقی سب۔ اس کے سب بتاتے ساتھ ہی زراد نے پیچھے ہوتے اپنے ایک ماتحت کو بھیجا تھا اور کچھ ہی دیر میں 18 لڑکیاں موجود تھیں۔ سب کی حالت ابتر تھی اور ان کو اب تو مجھے چھوڑ دو، وہ کرلاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ گولیاں تیرے بازوں کا غرور ختم کرنے کے لیے۔ اب کی بار اس کی گن کا رخ اس کے سر کی جانب تھا۔ اور یہ آخری گولی تیرے گندے ذہن کے لیے، جس نے اتنی لڑکیوں کی عزت کو اچھالا ہے۔ اپنے ماتحتوں کو سرمد چودھری کے پکڑے ہوئے ماتحت لے کر نکلنے کا اشارہ کیا۔ رہائشی حصے سے نکل سے پہلے اس نے ایک بم وہاں سے فٹ کیا تھا۔ وہ اس جگہ کو ناپاک جگہ کے لیے سب کے لیے عبرت کا نشانہ چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ زراد نے سر اونچا کر کے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے ماتحتوں کے پاس آ کر نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ سب نے اس کے پیچھے اس کا ساتھ دیا۔ اور ناپاک فضا اجالا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے پاک ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے پپوٹے آہستہ سے ہلے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور تھوڑی دیر سے کھول کر تیز روشنی کے باعث پھر بند کر دی۔ فاہمہ میرے بچے، اسے لگا کر اس نے ماں کی آواز سنی، فاہمہ بیٹا آنکھیں کھولو۔ اب کی بار پھر امی کی آواز سنی اور پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اس کی بار اسے ماں کا چہرہ خود پر جھکا نظر آیا۔ امی، دقت سے وہ بولی، ہاں میرے بچے۔ انہوں نے خوشی سے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں گھمائیں اور پاس ہی سلیمان صاحب کو دیکھ کر ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہوئی۔ اندازہ ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کے ابو تیزی سے باہر کی جانب آگئے۔ اس دن سفیان اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔
فوراً ڈاکٹر کے حوالے کیا اور اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لگائیں۔ کچھ دن ڈاکٹرز نے اسے غنودگی میں ہی رکھا، کیونکہ اگر وہ جا کر اپنے جسم کو ہلاتی تو جسم منتقل نہیں ہو پاتے۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کر ڈاکٹرز نے اسے نیم خوابی کی دوائیں دے دی تھیں۔ آپ کو میرا کس نے بتایا؟ اور آپ لوگ گھر بھیج کر کہاں چلے گئے؟ تھوڑا ہوش میں آتے فہمہ نے پوچھا۔ تمہارا گواہ ہونے کے بعد ہمارا اس محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ لوگوں نے دن رات تمہارے کردار کے خلاف باتیں بنا کر ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان دنوں تمہارے ابو ڈپریشن کا شکار ہو کر بے حد بیمار رہنے لگے۔ کچھ دن پہلے ہمیں یہاں سے ہاسپٹل آنا پڑا تھا اور 1-2 دن پر تمہارے ابو ہاسپٹل میں رہے۔ انہی دنوں زراعت کے ایک بندے نے ہمیں ڈھونڈ لیا تھا اور پھر اس نے ہمیں یہاں دیکھ لیا اور زراعت نے ہماری تصویریں اپنے بندوں کو دی ہوئی تھی۔ جس رات تم یہاں آئی اگلے دن زراعت ہم تک پہنچ گیا تھا۔ تمہارے ابو تو تمہارا سنتے ہی اپنی بیماری بلا بیٹھے اور اب بس 2 دن سے ہم تمہارے پاس ہیں۔ زراعت کو دیکھ کر تو میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری بیٹی کی قسمت میں کیسی روشن پیشانی والا لڑکا لکھا ہے، اور انہوں نے چاہت مانگی جس کی سزا ملی مجھے۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ نہ میرا بیٹا، بس ایسے نہیں کہتے۔ تم سے غلطی ہوئی، ہم نے تو کب سے معاف کر چکے ہیں۔ ماں باپ بھی کبھی اتنے سخت دل ہوئے ہیں؟ ہم نے ہر لمحہ تمہاری حفاظت کی دعا کی۔ اتنی دیر میں کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ فاما نے آنسو صاف کیے۔ جو ہی دروازہ دیکھا تو زراعت کا بشاش چہرہ مسکراتا ہوا دیکھ کر ہیلو لیڈی خوبصورت بوکے ساتھ تھامے اس کے پاس آیا تھا، اور امی ابو کو دیکھ کر مسکراتے اس نے انہیں دیکھ کر تنہائی کا موقع دینا چاہا۔ جب تک وہ دونوں باہر نہیں چلے گئے انہیں دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہونے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ فاما کی جانب موڑا اور اب اس کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آہستہ سے وہ بڑھتا ہوا اس کے پاس آیا، بک کو اس کے پاس بائیں جانب رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فہم نے اس کی جانب دیکھا اور اعتراض کر رہی تھی۔ اس کی گہری جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھا۔ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ چین آ گیا ہے۔ مزہ چکھ کر اپنے بازو پر پٹی بندی دیکھ کر اوف کس قدر ضدی لڑکی ہے سے پالا پڑا ہے۔ اب کب تک ہم خدمتیں کروانی ہیں؟ ابھی سے تنگ پڑ گئے ہیں۔ اس نے جتاتی نظروں سے زراعت کو دیکھا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھما۔ میں کبھی نہیں تنگ پڑ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھا تھا۔ آئی بیٹ پھر بھی میں جی جان سے تیار ہوں تنگ ہونے کے لیے۔ زراعت کی بات پر وہ پہلے مسکرا رہی تھی، یکدم سنجیدہ ہو کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی جو صحیح سے تعریف کر دے میری، اس نے غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہو سمجھتے اسے اپنے گال دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تھینک یو، کچھ توقف کے بعد بولی۔ کس بات کے لیے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ امی ابو کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے یہ موقع دینے کے لیے میں ان سے معافی مانگ سکوں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ زراعت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس میں تھینک یو والی کوئی بات نہیں، تم میری زندگی ہو۔ وہ دلہن بنی زراعت کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ فہمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر زراعت سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا اور اس نے فہمہ کے امی ابو کو ریکویسٹ کی تھی کہ اب بھی ان کے ساتھ رہیں گے، جو کچھ پس پش تھا۔ فہمہ کے زخم ٹھیک ہوتے اس کے فرینڈ نے مل کر فہمہ کے پیرنٹس سے مشورہ کر کے ان کے ولیمے کی تقریب رکھ دی تھی۔ پیچ اور ڈل گولڈ کامبینیشن والی میکسی پہنے وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ گھڑی نے رات کے 12 بجا دیے تھے مگر زراعت ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر دلہنوں کی طرح بیٹھی تھی اور غصے کے بیچ تپ کھا رہی تھی کہ زراعت دروازہ کھول کر اجرت میں داخل ہوا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں جلدی سے چینج کریں، ہمیں ایک مشن کے لیے جانا ہے۔ زراعت تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ کمرے کے درمیان جہازی سائڈ بیڈ پر بیٹھا پڑا تھا اور کمرے میں جگہ جگہ پھولوں کے بکے تھے۔ دیواروں پر پروشنگ کارڈ جا بجا لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے بائیں جانب صوفہ پڑا ہوا تھا اور شیشے کا دروازہ پیچھے جانب لان کھلتا تھا۔ فہمہ حیران اٹھی۔ زراعت واپس کمرے میں آیا۔ اب ڈنر سوٹ کی جگہ وائٹ ٹی شرٹ اور جینز لے لی تھی۔ جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہر مشن میں، اور یہ مشن تو آپ کے بغیر بالکل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے جاگرز پہنتے فہمہ سے کہا۔ وہ اس کی اجرت پر تیزی سے چینج کرنے بھاگی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جینز اور کرتا پہنے باہر گئی اور سر پر دوپٹہ اسکارف پہنا۔ چلنے زراعت ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا اور فہمہ کا ایک سوٹ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے۔ مشن کہاں؟ مشن ہے کہاں پر؟ فہمہ جو کب سے چپ بیٹھی تھی بالآخر پوچھ بیٹھی تھی۔ کراچی۔ زراعت اس کے ساتھ خاموش بیٹھی فہمہ کو باہر دیکھ رہا تھا۔
ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ना चला गया था। कुछ देर के बाद दोनों जहाज में बैठे कराची की जानिब फ्लाइट करके थोड़ी देर के बाद जब वो कराची एयरपोर्ट उतरे, एक और गाड़ी उनके इंतजार में खड़ी थी। फहमा को तो यकीन नहीं आ रहा था और ज़रात ने कुछ ना बताने की कसम खाए बैठा था। किस चीज़ का मिशन है, किसके खिलाफ है, और क्या हम दोनों ही हैं? हाल्ड मेरी तेज काम, अभी पता चल जाएगा। ज़रात ने उसे देखते चुप करवाया था। थोड़ी देर के बाद फहमा हैरान है मगर कुछ नहीं बोली। ज़रात गाड़ी से उतरा और एक हाथ में उसका हाथा में दूसरा हाथ में बैग लिए वहाँ एक हट के जाने पड़ा। और ये कौन सा मिशन है, कुछ पता नहीं रहे। हट के अंदर आते ही लाइट्स ऑन करके जब तक ज़रात बैग रखा था हमारी ज़िंदगी का मिशन, और उसकी जानिब आया, सीने पर हाथ बांधे, उसका हफाफा चेहरा उसकी बात पर हैरान हुआ था। मेरी ज़िंदगी का मिशन अब उसकी असिस्टेंस के बगैर अधूरा था। मुझे सारी ज़िंदगी के लिए आपकी असिस्टेंस चाहिए। और फिर उसने प्यार से कहते हुए उसके दुपट्टे के बाल खोले और उसके कंधे के पर रखे और उसके बालों की लंडों को पीछे किया जो उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। आपने एक रात में मुझे समंदर की गीली रेत पर मेरे हम कदम चलने की ख्वाहिश की सैर की थी और मैंने सोचा क्यों ना आपको Hey सरप्राइज करूं there, जो हमेशा आपको याद रखे, subscribe to my जिसके channel खोने या and चोरी होने also का press कोई this खौफ ना bell हो। icon. सिराज ने की बेतहाशा मोहब्बत उसकी आंखों में आंसू सिमटे तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने आज की रात कोई आंसू नहीं और प्लीज मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आज की रात गुजार कर कल सुबह हम वहाँ से चले जाएंगे। सो इस खूबसूरत टाइम में नो अदसी उसके शरारती अंदाज में पामा मसनूई हफ्की से उसके कंधे पर मुकम्मल हजरात ने हंसे हुए उसके अपने हाथ से उसका हाथ थामते हुए उसे लगा हवाओं में उड़ रही है। उसे अपने बाजू के हिसार में हमेशा उसे किसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पहुंचा। कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं और उनके लिए किसी ज़बान की किसी लुग़त की ज़रूरत नहीं होती। कोई शख्स किसी को इतना प्यार कर सकता है। उसे लगा कि उसे दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। मेहरुनिसा का क्या बना? फहमा को अचानक याद आया और उसके सारा ग्रोह अगर जेल में केस राह के पीछे है। ज़रात उसका हाथ थामे उसे आपको स्विमिंग आती है? ज़रात की शरारती आवाज़ आई थी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ आपके साथ यहाँ वहाँ का शौक है और आगे कुछ नहीं। पामा को उसकी बात से कुछ खतरे की बू महसूस हुई। उसे तेजी से कहा, मुझे आती है और मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ये बहुत फजूल हरकत है। उसके सीने के साथ लगे वो मुसलसल उसकी जानिब देख रही थी और उसे इसकी हरकत पे उसे फजूल ही लगा था और उसे हरकत से रोकने की कोशिश कर रही थी। नहीं, कुछ भी फजूल नहीं है, मुझे बस आपके साथ हर लम्हा बिताना है और उसको यादगार बनाना है। जबकि वो उसकी हालत पर मुसलसल मुस्कुरा रहा था और फिर उसे यकदम अपने बाजू में उठाया, झुककर उसके चेहरे पर मोहब्बत की निशानियां छोड़ी। फामा के साथ मज़ाहमत बंद हो गई थी। मेरी एडवेंचर की शौकीन बीवी, आई होप ये सब मज़े का एडवेंचर लगेगा आपको। उसके साथ